بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. صدق اللہ العلی العظیم. معزز سامعین اکرام، قابل قدر بزرگوں اور عزیز دینی بھائی، رمضان المبارک کے مہینے سے عبادتوں کا ایک عجیب سلسلہ چلتا ہے. جیسے ہی رمضان المبارک آتا ہے، روزے فرض ہو جاتے ہیں، روزوں کا اہتمام ہوتا ہے. آدمی پورا مہینہ عبادتوں مشقتوں میں گزارتا ہے. عبادتوں کے لیے، عبادتوں کی انجام دہی کی فکر رہتی ہے اور کوشش کرتا ہے. اور پھر جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے، شوال کا مہینہ شروع ہوتا ہے. تو شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ مہینے اشہر حج کے کہلاتے ہیں. حج کے مہینے شوال سے حج کے مہینے شروع ہو گئے. شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ. پھر جب ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے، یہ تو شوال کا مہینہ بھی ختم ہو گیا، ذی القعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، یہ اشہر حج میں ہے. پھر جب ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے تو ذی الحجہ کے مہینے میں پھر عبادتوں کی کثرت ہو جاتی ہے. حکم میں، روایتوں میں فضیلت آئی ہے پہلے 10 دنوں کی، اور ان 10 دنوں میں حج، مناسک حج کی ادائیگی ہوتی ہے. اور پھر ان 10 دنوں میں خاص عمل جو سال بھر میں صرف اسی عشرے میں انجام دیا جاتا ہے، وہ ہے قربانی کا عمل. تو یہ ایک تسلسل عبادتوں کا جو رمضان سے شروع ہوا تو مسلسل چل رہا ہے. اور یہ جو اشہر حج ہیں، حج کے مہینے ہیں، شوال سے جو شروع ہو رہے ہیں، تو یہ اس لیے کہ پہلے زمانے میں لوگ حج کے لیے دور دراز سے سفر کیا کرتے تھے. اور سفر کرنے کے بعد کبھی کبھار وقت سے بہت پہلے پوری تیاری کے ساتھ جاتے تھے. آج کل تو بہت سہولتیں آ گئی ہیں. پہلے زمانے میں حج کرنا اتنا آسان نہیں تھا. آپ پہلے زمانے کے لوگوں کے حج کی داستانیں پڑھیں گے، زیادہ دور کی بھی نہیں. 1700 1800 کے اندر بھی جو حج ہوتا تھا وہ بھی اٹھا دیتے. 1800 کے اندر بھی جو حج ہوتا تھا تو 2 سال کی کارگزاریاں بھی ملتی ہیں حج کی، کہ حج کرنے کے لیے لوگ 2 سال 6 دن کا انہوں نے وقت لگایا حج کرنے کے لیے. اتنا لمبا وقت لگایا کرتے تھے، اتنا لمبا وقت لگا کر کے، لمبا سفر کر کے پہنچتے تھے. اور جو حضرات ضعیف ہیں تو وہ اپنی جوانی اور اپنے بچپن کو یاد کریں تو اس وقت میں کشتیوں سے حج ہوا کرتا تھا. پورے کے پورے بمبئی پہنچ جایا کرتے تھے. جب بمبئی پہنچ جایا کرتے تو وہاں کا منظر بڑا عجیب ہوتا تھا. وہاں سے حج کو جاتے تھے سب، اور اس وقت میں بھی 4 مہینے لگ جاتے تھے. 4 مہینے، 5 مہینے. اور حج کے لیے جانے والا یہ سوچ کے جاتا پتہ نہیں واپسی کی امید ہے یا نہیں، واپسی کا بھی امکان ہے یا نہیں. یہ حالات تھے. اور لوگ حج کرتے تھے. صعوبتوں کے بعد، مشقتوں کے بعد کشتیوں کا سفر ہے. راستے میں گویا مہینوں لنگر انداز ہو کر کے گزارنا پڑ رہا. آگے جانے کے لیے راستہ ہموار نہیں، وہ
ہواؤں کے اعتبار سے، ہواؤں کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کے اعتبار سے کشتیوں کا سفر چلا کرتا ہے، تو بس لنگر انداز ہو گیا، ختم۔ اب مہینے مہینے انتظار کر رہے ہیں سازگار حالات کے، لیکن سازگار حالات نہیں ہوتے، سفر آگے کو جاری نہیں ہوتا۔ ہاں، اور اس میں بے پناہ عجیب عجیب طرح کی مشقتیں سامنے آیا کرتی تھیں کہ پینے کا پانی ختم ہو گیا، سمندر میں ہے لیکن پھر بھی پینے کے پانی کے مسئلے ہوتے تھے، صبح و شام ایک ایک گلاس پانی مل جایا کرتا تھا۔ اس طرح کے حالات میں پہلے زمانے میں حج ہوا کرتا تھا۔ ہاں، لیکن آج کل کا حج تو بہت سہولتوں سے بھرا ہوا، سہولتوں سے لبریز ہے، مکمل طور پر ہر طرح کی سہولتیں، 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے، تو بہت زیادہ دور ہو تو 24 گھنٹے سے زیادہ کا وہ سفر رہا نہیں آج کل پلینوں کی وجہ سے۔ ہاں، بہت دور دراز کونے سے اگر کوئی آ رہا ہو تو بھی اس کو کتنا وقت لگے گا؟ 24 گھنٹے سے زیادہ تو وقت لگتا نہیں، بہت آسانی سے کیا ہو جاتا ہے، پہنچ جایا کرتا ہے۔ تو یہ جو سہولتیں آ گئی ہیں یہ اس زمانے کی سہولتیں۔ ہاں، اللہ، لیکن سہولتوں کے آنے کے باوجود آج جو قدردانی ہونی چاہیے نا، وہ قدردانی نظر نہیں آتی۔ پہلے زمانے میں لوگ مشقتوں کے ساتھ پہنچتے تھے، 2 سال وقت لگا کر کے پہنچے، لیکن ان کا قلم، ان کی زبان سے جو شکر کے الفاظ نکلتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ میں بیت اللہ پہنچ گیا، بیت اللہ کا دیدار ہو گیا، اب چاہے کچھ مجھے ملے یا نہ ملے، میری سب پورا سرمایہ میرا وصول ہو گیا۔ ان کے یہ گویا کیفیتیں ہوا کرتی تھی، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ کچھ نہیں، بس بیت اللہ تک میں پہنچ گیا، اللہ پاک نے مجھے یہاں پہنچا دیا، 2 سال کی مشقتوں کے بعد بھی پہنچا، لیکن پہنچ گیا۔ تو وہ ایک جذبہ رہتا تھا، ایک شوق، ایک کیفیت۔ آج اس کیفیت میں بہت زیادہ کیا ہوگا؟ کمی آ رہی ہے۔ آج ان کیفیتوں سے ہمارے حج خالی ہوتے جا رہے ہیں، اور جو حاجی جا رہے ہیں تو ان کے لیے سب سے بڑا سرمایہ یہی کیفیتیں تو ہیں۔ حج جو ہے ایک عاشقی کی شان رکھتا ہے، ایک دیوانگی کی شان رکھتا ہے۔ ہر انسان کے اندر گویا اللہ پاک نے کسی سے اٹوٹ طور پر محبت کرنے کا ایک مادہ رکھا ہے۔ دیکھ لو، جو کوئی زندگی گزارتا ہے تو ہر ایک کی زندگی میں کوئی تو ایسا ہوتا ہے جس کے لیے وہ اپنی زندگی کو بھی کچھ نہیں سمجھتا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا سب کچھ اس کے لیے قربان ہے۔ کوئی اپنے ماں کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہے، کوئی اپنے باپ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہے، کوئی اپنے بھائی بہن کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ایک مادہ ہر انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ ہاں، اور شریعت نے مطالبہ کیا ہے کہ یہ جو مادہ ہے، یہ مادہ محبت کا، پیار کا، عشق کا، محبت کا، تو یہ مادہ تو اللہ پاک کی طرف سے رکھا ہوا ہے، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہاں، اللہ محبت سے نہیں روکتے، اللہ محبت سے نہیں روکتے، محبت کرنا کرو، لیکن جس کسی سے محبت کرو اللہ کے لیے محبت کرو۔ اور عشق مجازی کو حرام کا ہے۔ عشق مجازی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے دل میں ناپائیدار اور فانی کسی چیز کی محبت اس طرح کی بس جائے، اتر جائے، گر کر جائے کہ اس کے لیے وہ جینا چاہے اور مرنا چاہے۔ ہاں، تو مذہب اسلام کے اندر یہ کوئی اچھی چیز نہیں کہ وہ کسی کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے۔ کوئی ایک ایسا ہو جس کے لیے وہ کچھ بھی کرے، کچھ بھی، معصیتوں کا بھی حکم دیا جائے تو وہ معصیتوں تک کے بھی ارتکاب سے باز نہ آئے، تو کلام یہ تو منع کیا گیا نا، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عشق مجازی ہے کہ ناپائیدار اور فانی چیزوں کی محبت اگر آدمی کے دل میں اس طرح اتر گئی کہ وہ اس کے لیے جینا چاہتا ہے، اس کے لیے مرنا چاہتا ہے، تو شریعت میں مطالبہ اس بات کا کیا گیا ہے کہ ایسی محبت صرف اللہ سے کرے، ایسی محبت صرف اللہ سے کی جائے کہ اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا۔ اگر تم کسی سے یہ کہو کہ میں کچھ بھی کروں گا تیرے لیے، تو یہ جملہ صرف اللہ کے لیے کہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں۔ صاف کہو اپنی بیوی سے، یا کوئی حسین تم کو پسند آ جاتی ہو، یا اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، سب سے کہو
کہ دیکھو میرے دل میں سب سے زیادہ جگہ اگر کسی کی ہے تو اللہ کی، اللہ کے رسول کی ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہر ایک کی محبت سکھائی، ماں باپ کا اکرام کرنا سکھایا، اور بھائی بہن کو عزت دینا، ان کے ساتھ شفقت کرنا، یہ سب کچھ ہمیں اللہ نے سکھلایا، اللہ نے بتایا۔ دھوکے سے، دغا بازی سے، مکاری سے، چال بازی سے، دوسروں کا نقصان کرنے سے، دوسروں کا غلط سوچنے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اللہ نے ایسی تعلیمات دی ہیں، اللہ نے ہمیں پاک کیریکٹر پر ابھارا ہے، اللہ کی محبت ہمیں سب کچھ سکھاتی ہے۔ تو ہمارا جینا اور مرنا اگر کسی کے لیے ہوگا تو وہ کس کے لیے ہوگا؟ اللہ کے لیے۔ تو اللہ کی محبت، اللہ کا عشق جب آدمی کے دل میں اتر جائے، رچ جائے، بس جائے، تو جس کے دل میں اللہ کا عشق اتر جاتا ہے نا، تو اب پھر اس کی بھی اپنی کیفیتیں ہوتی ہیں۔ جب کسی فانی چیز کا عشق کسی کے اوپر اترتا ہے تو حالات دیکھو، اس مجنون کے کیا حالات ہوتے ہیں، وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، وہ ماں باپ کی نہیں سنتا، وہ کسی کی نہیں سنتا، اس کو اچھا اور برا سمجھ میں نہیں آتا، کوئی اس کا بھلا بتائے اس کے سامنے تو وہ اس کو دشمن لگتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، وہ فنا ہو چکا ہے محبت میں، عشق میں، فانی چیزوں کی محبت میں، عشق مجازی میں، تو اب وہ آؤٹ آف کنٹرول رہتا ہے اور وہ اپنا سب کچھ ختم کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اپنا سب کچھ مٹانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اب اس کو کوئی کتنا ہی سمجھائے تو اس کو سمجھانا بہت بڑا ایک پرابلم بن جاتا ہے، مسئلہ بن جاتا ہے۔ اب تو یہ کیفیت ہوتی ہے، لیکن اگر اللہ کی محبت دل میں اتر جائے تو اللہ کی محبت کے دل میں اترنے کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ جس طرح عشق مجازی کے اثرات ہیں، اسی طرح اللہ کی محبت کے دل میں اترنے کے بھی اثرات ہیں۔ جب اللہ کی محبت دل میں اترتی ہے تو دل چاہتا ہے کہ اللہ کے لیے میں دیوانگی کا مظاہرہ کروں، اللہ کے لیے میں کیا کروں کہ اپنے دیوانے پن کا، اپنے جنون کا مظاہرہ کروں۔ یہ جو فطرت اللہ پاک نے ہر انسان کے دل میں رکھی ہے کہ وہ کسی کے لیے جیے، اپنے آپ کو ختم کرے کسی کے لیے، یہ اللہ پاک نے ایک مادہ انسان کے اندر رکھا ہے کہ وہ کسی کے لیے جیے اور اس کے لیے اپنی زندگی کا ختم کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ اور مطالبہ کیا کہ اللہ کے لیے کیا کرو، تم محبت کرو، اللہ سے عشق کرو، اللہ کے لیے اپنا سب کچھ ختم کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو کہ اگر ضرورت پڑے گی تو اللہ کے لیے ہم اپنا سب کچھ قربان کریں گے۔ یہ جذبہ، یہ عشق، یہ محبت جب آدمی کے دل میں اترتا ہے تو پھر چاہتا ہے، کیا دل چاہتا ہے؟ یہ دل چاہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کے اطراف میں چکر لگاؤں، میں کیا کروں کہ جس سے محبت کرتا ہوں اپنی محبت کا دیوانگی کے ساتھ اظہار کروں۔ اسی کے لیے اللہ پاک نے بیت اللہ رکھا۔ بیت اللہ اللہ پاک کی تجلیات کا مظہر ہے، اور اللہ چاہتے یہ ہیں کہ جو اپنی اس گویا دیوانگی کا مظاہرہ کرنا چاہتا، اپنی اس محبت کا مظاہرہ کرنا چاہتا، تو وہ دیوانہ وار اللہ پاک کی بارگاہ کی طرف کو آئے۔ اللہ کو تو دنیا میں کوئی دیکھ نہیں سکتا، اللہ پاک نے تو پردے رکھے ہیں۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا۔ اللہ سے محبت کرتا ہے ہر بندہ، ہر مومن کو کرنا چاہیے، لیکن اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ اللہ کو دیکھنا اس دنیا میں ممکن نہیں ہے سوائے جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا، کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا، صرف اللہ کے نبی نے دیکھا ہے۔ تو اللہ کے نبی کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا، اور اللہ کے نبی نے بھی اس حیات دنیاوی کے اندر عالم بالا میں اوپر جا کر کے اللہ پاک کے دیدار سے آپ مشرف ہوئے۔ تو یہ تو اللہ کے نبی کو یہ سعادت حاصل ہوئی، لیکن اللہ کے نبی کے علاوہ کسی کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے ہم کلامی کیا کرتے تھے، ڈائریکٹ وحی آ جایا کرتی تھی، تو ہم کلامی جب ہوتی ہے نا تو ایک شوق پیدا ہوتا ہے۔ جب آپ گویا باتیں کریں گے کسی نامحرم سے ناجائز طور پر، تو یہ باتیں کرنا آمادہ کرتا ہے دیدار پر، کہ جس سے میں فون پہ باتیں کرتا ہوں اس کو کیا کروں میں دیکھوں گی۔ دیکھنے پر گویا وہ ایک خواہش پیدا ہوتی ہے بات کرنے سے، کہ جس سے میں باتیں کرتا ہوں ایک گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، تو میں کیا کروں اس کو دیکھوں بھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے ہم کلامی کیا کرتے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ بھئی میں اللہ پاک سے ہم کلامی تو کیا کرتا ہوں، لیکن اللہ کو دیکھ کیوں نہیں سکتا، اللہ کو میں دیکھوں بھی۔ تو اسی لیے سوائے موسیٰ علیہ السلام کے کسی نے خواہش کا اظہار بھی نہیں کیا
کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی ہم کلامی کی وجہ سے کہ میں اللہ پاک کو دیکھوں، اور آپ نے خواہش ظاہر کی، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. دیکھنے کی خواہش پیدا کر گویا اس کا اظہار کیا اللہ کے سامنے. تو اللہ پاک نے کیا کہا کہ تم نہیں دیکھ سکتے. دیکھو اگر یہ پہاڑ کیا کرے کہ میری تجلی کو سہ سکے تو تم بھی دیکھ سکتے ہو، ذرا دیکھو تو صحیح. ایک ادنا سی تجلی میں پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. تو اس دنیا میں کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا اور اللہ کو دیکھ بھی نہیں سکتے، چونکہ اللہ پاک نے پردے ڈال کے رکھے ہوئے ہیں. اللہ پاک نے کچھ حقیقتیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے چھپا دیا ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اللہ نے بہت تھوڑا سا علم ہم کو دیا ہے، بہت سا علم اللہ پاک نے چھپا دیا، ورنہ یہ اس دنیا کو بھیجے جانے کا جو مقصد ہے وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا. ہر چیز بالکل علانیہ طور پر ہوتی تو آزمائش باقی نہیں رہتی. تو اس لیے اللہ پاک نے اپنے آپ کو تو پردوں میں چھپائے رکھا. لیکن بیت اللہ سے اللہ پاک نے ایک نسبت اپنی قائم کر دی. تو اب اسی نسبت کا نتیجہ ہے کہ دیوانہ وار لوگ دور دراز سے کس طرح بیت اللہ تک پہنچتے ہیں. کس طرح پہنچتے ہیں ذرا غور کرو. دیکھو بیت اللہ کے اندر کیا چیزیں بتائیے، یہی مٹی ہے، یہی گارا ہے، یہی چننا ہے، یہی ساری چیزیں ہیں. لیکن کیسی کشش ہے، پوری دنیا میں ایسی مثال نہیں دکھائی جا سکتی کہ کس طرح پوری دنیا سے لوگ دیوانہ وار اس گھر کو دیکھنے اور اس گھر کا طواف کرنے اور اس گھر کے اطراف چکر لگانے کے لیے پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں. کیا چیز آخر اس کے اندر موجود ہے. اور پھر جب آتے ہیں نا، آنے کے بعد بھی کیسی دیوانگی کا ثبوت پیش کرتے ہیں. اور آپ پوری دنیا کے اندر کوئی ایک مکان، کوئی ایک بلڈنگ، کوئی ایک جگہ ایسی بتا دیں کہ جو بہت زیادہ حیثیت رکھتی ہو، بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہو. وائٹ ہاؤس ہے تو کسی کو وائٹ ہاؤس جانے کی گویا توفیق مل جائے، وہ چلا جائے، اور وائٹ ہاؤس سے واپس آتا رہے تو آتے وقت میں رونا آتا ہے. آتے وقت میں، چھوٹتے وقت میں کہ بھائی یہ اتنی بڑی بلڈنگ ہے، اتنی بڑی جگہ ہے، تو اس کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تو آنکھوں میں آنسو آ جائے، رونا آ جائے. ایسا ہوتا ہے کبھی؟ لیکن بیت اللہ کو چھوڑتے ہوئے ایک معمولی مسلمان بھی اس کا دل تھرا جاتا ہے، رونے لگتا ہے بے جھجک اور بغیر کسی روکنا مشکل ہو جاتا ہے اپنے آنسوؤں کو. یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ بیت اللہ سے جب واپس آنے لگتا ہے آدمی تو اس کا دل بے قرار ہو جاتا ہے اور دل میں یہ امنگ پیدا ہو جاتی ہے اللہ کرے کہ دوبارہ اس جگہ پر میں کیا ہو جاؤں، پھر پہنچ جاؤں. کتنے لوگ جن کو اللہ پاک نے سعادت نصیب فرمائی تو وہ اپنی اس کیفیت کو بیان کرتے ہیں کہ جب واپس آتے ہیں تو ان کا دل ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. تو یہ جو کشش ہے یہ اللہ کی محبت کی وجہ سے. بیت اللہ میں رکھا کیا ہے؟ بیت اللہ میں چونکہ اللہ پاک نے اس کو اپنی تجلیات کا مرکز بنایا، اللہ نے اس کو اپنی نسبت گویا اس کے ساتھ قائم کر دی، تو اس کی وجہ سے لوگوں کے دل اس کی طرف کھینچے چلے آتے. مکمل طور پر پوری دنیا سے لوگ وہاں پر، پوری دنیا کے اندر آپ کوئی ایسی مثال نہیں بتا سکتے جہاں اتنی بڑی بھیڑ جمع ہوتی، اتنا بڑا مجمع آتا. اور ہدایات بھی اسی طرح کی ہیں. یہ کہا گیا کہ دیکھو جس کو حج پر جانے کا ارادہ ہو تو وہ کیا کرے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. چونکہ دور دراز سے لوگ، مثال نہیں ہے پوری دنیا میں کہیں ایسی مثال نہیں، اتنے سارے لوگ آ رہے ہیں. تو دیکھو حج تو بہت زیادہ آسان ہو گیا آج کے زمانے میں، لیکن اس کے باوجود بھی بہت زیادہ آپ کو کچھ نہ کچھ تو وہاں پر مشقت برداشت کرنا پڑے گا اپنے زمانے کے اعتبار سے مزاجوں کے اس کی وجہ سے. اب ہم چلے گئے تو بہت بڑی ایک بھیڑ ہے، ہمارا پتہ نہیں رہائش جس کے ساتھ ہے کس طرح کے لوگ ملے، وہاں پر کیا ہو کہ ان کے رہن سہن میں ہمارے رہن سہن میں بہت بڑا فرق ہو، اور وہ ہم سے صحیح ڈھنگ سے بات نہ کرتا ہو یا اس کی کوئی ادا پسند نہ ہو، تو حکم یہ ہے کہ جھگڑوں نہیں، وہاں پر کچھ کہو نہیں. آپ کو بازو والے سے تکلیف ہو رہی ہے لیکن اس تکلیف کو برداشت کرنا، یہی دیوانگی ہے، یہی حج ہے. برداشت کرو اور وہاں پر گویا لڑائی جھگڑا نہیں، اللہ کے لیے کیا کرنا سیکھو، برداشت کرنا سیکھو. اور وہاں پر یہ آیت باضابطہ بار بار دہرائی جاتی ہے، کہا جاتا ہے فلا رفث ولا فسوق. رفث کے معنی ہے کہ کوئی بےہودہ بات نہیں، ایسی بات جس میں جن سے خواہش ابھرے. اپنی بیوی سے کرنا جائز نہیں، یہاں تک کہ وہاں پر تو نامحرم عورتیں بھی آتے ہیں
تو ان کو دیکھنا اور ان سے گویا یہ ایسی باتیں کرنا تو دور کی بات، اپنی بیوی سے بھی اس طرح کی باتیں کرنا جس سے جنسی خواہش ابھرے، یہ گویا درست نہیں، حرام ہے، ناجائز ہے۔ حج کے دنوں کے اندر فلا رفث ولا فسوق، اور کوئی وہاں پر گناہ کا کام نہیں، معصیت کا کام نہیں، ولا جدال، اور جھگڑے کا کام نہیں، جھگڑے کا کام نہیں۔ اب برداشت کرنا ہے تھوڑی بہت جو مشقتیں، وہ تو انتظامیہ کو ہدایتیں ہیں اور انتظامیہ کرتی بھی ہے کہ جو کچھ کرنا ہو وہ انتظام کرتے ہیں۔ تو برحال یہ کلام پاک کی ایک آیت میں نے پڑھی تھی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، دیکھو اللہ کے لیے حج کرنا فرض ہے، بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے ہر اس شخص پر جو وہاں پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے۔ استطاعت کا کیا مطلب ہے؟ اپنے زمانے کے اعتبار سے وہاں تک جانے کی استطاعت رکھتا ہے۔ اس کے اندر سواری کی بات بھی لکھی ہے کہ اس زمانے میں لوگ اونٹوں سے اور گھوڑوں سے پتہ نہیں کس طرح کی سواریوں پر سوار ہو کر کے کرتے تھے سفر، تو وہ سواریوں کا بھی حد۔ لیکن آج کل کے زمانے میں چاہے کشتی ہو چاہے جہاز ہو، جس طرح سے بھی آدمی جانے کی اس کو پرمیشن مل جائے وہ جا سکتا ہو اجازت کے ساتھ۔ اگر کشتیوں کے ساتھ پہنچنے کا امکان ہو، چاہے تھوڑا وقت کا ہو زیادہ ہو، انتظام ہو اور اس میں خرچہ کم آتا ہو، تو بھی بہرحال آدمی کیا ہے جس طرح بھی پہنچنے کی استطاعت ہے، ہوائی جہاز سے یا کشتیوں سے یا کسی بھی طرح انتظام جس طرح بھی ہو جائے، تو اگر وہ وہاں تک جانے کی استطاعت، اور پھر صرف جاننا نہیں، یا دیکھو کہ اس مذہب اسلام کے اندر ایسا مذہب ہے جو جامع مذہب ہے، سارے حقوق کو بتلاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ تو چلے گئے لیکن اب آپ کے جانے کے بعد آپ کے بیوی بچے جن کی کفالت آپ کیا کرتے ہیں، تو یہ ہے کہ استطاعت میں یہ بھی داخل کہ کیا ہو کہ بھائی گویا آپ کے پاس اتنا مال موجود ہو کہ آپ جائیں، جا کر آئیں، اس میں چاہے 1 مہینہ لگے، چاہے 1.5 مہینہ لگے، چاہے 2 مہینے لگے، تو اتنے مہینے تک کا خرچ وہ ان لوگوں کا بھی جو آپ کی کفالت میں، ان کے خرچ کا بھی انتظام اگر ہو جائے اور آپ کے جانے کا، سہولت کے ساتھ آنے کا بھی انتظام ہو جائے اور اتنے خرچ کا انتظام ہو جائے کہ جو آپ کی کفالت میں یہاں رہتے ہو تو وہ آپ کے جانے اور آنے تک وہ آسانی کے ساتھ کیا کر سکیں، زندگی گزار سکیں، تو اتنا مال اگر کسی کے پاس موجود ہو تو بس اس کے اوپر حج فرض ہو، اس کے اوپر حج فرض ہو گیا۔ اب حج کے فرض ہونے کے بعد آدمی کیا کرے؟ حج نہ کرے۔ آج کل ہم لوگوں میں یہ کوتاہی بہت عام ہے، اللہ معاف کرے، کہ اور کچھ تو غلط فہمیاں مسئلے مسائل معلوم نہیں، جانتے نہیں، تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں میری عمر کیا ہے، میری تو ابھی اسٹڈی ختم نہیں ہوئی۔ آدمی جب مالدار بن گیا، بالغ ہے، بالغ ہونے کے بعد اس کے پاس اتنا مال آ گیا کہ وہ سہولت کے ساتھ جا سکتا ہو، جا کر کے آ سکتا ہو، تو بس اس کے اوپر حج فرض ہو گیا۔ لیکن اب ہیلے بہانے ہم لوگ تراشتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، اور یہ غلط فہمیاں، جب اتنا مال آ گیا تو حج فرض ہو گیا۔ اور حج تو عمل ہی ہے جوانی کا، وہاں پر جوان آدمی جا کر کے جس طرح سے مناسک حج کو ادا کر سکتا ہے تو وہ ایک بوڑھا شخص اس طرح سے ادا نہیں کر سکتا، تو وہ تو جوانی کا عمل ہے۔ تو یہ تو سعادت کی بات ہے کہ آپ کو کم عمری میں، ابھی آپ اسٹوڈنٹ ہیں لیکن آپ کی ملکیت میں اتنا مال آ گیا، چاہے وراثت کے طور پر ہو، چاہے گفٹ کے طور پر ہو، چاہے کسی بھی طور پر ہو، یا یہ کہ آپ بڑے مالدار گھرانے میں ہیں اور آپ کی ملکیت میں اتنا مال آ گیا، حج فرض ہو گیا اور حج کرنا چاہیے۔ لیکن اب لوگ یہ کہتے ہیں میں کیسے کروں، میرے ماں باپ ابھی تک حج نہیں کرے۔ بھائی اگر آپ پر حج فرض ہوا تو جیسے نماز ہر ایک کے، اگر ہمارے ماں باپ پر حج فرض ہو گیا، ان کی استطاعت میں، ان کی ملکیت میں گویا اتنا مال آ گیا کہ وہ جا کے آ سکتے ہو تو ان پر فرض ہے۔ لیکن اگر ان پر فرض نہیں ہوا، ہم پر فرض ہو گیا، تو ہم پر فرض ہوا تو اب ہمیں گویا اپنے فرائض، اپنے فرض کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے، یہ سوچنا کہ میں کیسے جاؤں۔ اور بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میری عمر کیا، جب میں بوڑھا ہو جاتا ہوں اس وقت جاؤں، پہلے جاؤں، شادی کروں گا، بچے ہوں گے، سب کچھ ہوں گے، تو بال جب سفید ہوں گے اس وقت حج کرنا، یہ سب غلط فہمیاں۔ اور حج کے معاملے میں کیسے الفاظ ہیں کہ آدمی پر حج فرض ہو گیا لیکن اگر وہ حج نہیں کرتا تو کلام پاک نے کہا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کیا کہا کہ اگر کوئی حج کے فرض ہونے کے بعد حج کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کرتا اور حج کی ادائیگی کی فکر نہیں کرتا تو اللہ پاک بڑے بے نیاز ہیں، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حج اگر کرو گے تو اس کا فائدہ تم کو ملے گا، حج اگر نہیں کرتے
تو اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں, اللہ کا کیا تم نقصان کر رہے ہیں, اللہ بڑے بے نیاز. یہ بڑی عجیب طرح کی گویا ایک قسم کی دھمکی ہے اور بیزارگی کا اعلان ہے اللہ کی طرف سے کہ میں اس سے بیزار ہوں جو حج کے فرض ہونے کے باوجود بھی حج کرنا نہیں چاہتا. بلکہ روایتوں میں تو حدیثوں میں تو اس طرح کے الفاظ آئے ہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے, مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں, وہ جس حالت میں مرے, کیونکہ بھائی اس کے ذمے گویا ایک فریضہ لازم ہو گیا, لیکن اب اس کو اس کی فکر نہیں. اور بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے, یہ بات کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, فکر ہوتی ہے لیکن اہتمام نہیں ہوتا. ہاں, مال آ گیا, حج کو جانے کی فکر ہے, لیکن اب ہم لوگ جو تیاری کرتے ہیں, کس طرح کی تیاری کرتے ہیں, دعوتوں کے کھانے کا تو اہتمام کرتے ہیں. حاجیوں کے عنوان سے بڑی دعوتیں ہوتی, ناجائز نہیں ہے حاجیوں کے عنوان سے دعوتیں کرنا, لیکن بھائی حج کرنا بھی ایک عبادت ہے. کبھی ہم نے سنا ہے کبھی کہ بہت زیادہ کوئی نماز پڑھتا ہو تو اس کو نمازی کہا گیا, رمضان کے پورے روزے رکھتا ہو تو اس کو رمضانی کہا گیا, زکوٰۃ اگر اہتمام کے ساتھ ادا کرتا ہو تو اس کو زکاتی کہا گیا. ڈاکٹر کہنا سمجھ میں آتا ہے, انجینئر کہنا سمجھ میں آتا ہے, عالم کہنا سمجھ میں آتا ہے, حافظ کہنا سمجھ میں آتا ہے, لیکن کسی کو رمضانی کہنا, زکاتی کہنا, جس طرح یہ رمضانی کہنا, زکاتی کہنا, یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں. ارے بھائی ہم اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں نماز, ہم اللہ کے لیے رکھ رہے ہیں زکات, ہم اللہ کے لیے گویا روزے رکھ رہے ہیں, تو ہمیں نمازی زکاتی یہ بولنے کی کیا ضرورت ہے. اسی طرح حاجی کا بھی لفظ کیوں شو کرتے ہو, اللہ نے عبادت کی توفیق دی, ہم نے اللہ کے لیے جو عبادت انجام دی, تو ہم اس طرح سے کہیں یہ مناسب نہیں. اور یہ جو دعوتوں کے کھانے کرنے کا اہتمام ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, وہ بات الگ ہے کہ ہم اہتمام کرنا چاہیں کریں, ناجائز نہیں ہے, لیکن جتنا اہتمام ہم اس کا کرتے ہیں نا, ایک تو اس طرح کا ثبوت صحابہ کرام میں تو ملتا نہیں کہ صحابہ کرام اپنی عبادتوں کو اس طرح شو کیا کرتے تھے, لیکن اگر کریں بھی تو اس سے زیادہ اہتمام تو کس بات کا کرنا چاہیے. ایک مثال دے کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. جیسے اگر کوئی جو ہے دوست مارکیٹ جا رہا ہوں تو دوسرے دوست سے کہے چل بھائی مارکیٹ جا رہا ہوں, تو بھی آئے گا, تو وہ آئے, ساتھ میں ہو لے. تو وہ تو جو مارکیٹ جا رہا ہے وہ تو ایک مقصد لے کے جا رہا ہے, تو وہ جائے گا, اس کی تھیلی بھرے گی, پتہ نہیں کیا کیا اس کو چن کے لانا ہے, وہ چنے گا, لائے گا. لیکن جو ساتھ میں ساتھی گیا ہے نا, تو وہ تو اس کو کمپنی دینے کے لیے گیا ہے, اس کا تو کوئی مقصد نہیں. تو وہ ساتھ میں جائے گا, جا کے جب واپس آئے گا تو اس کے پاس تو تھیلی نہیں, جھولا ہی نہیں, تو وہ کیا لے کر کے آئے گا, وہ کچھ لے کے نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مقصد ہی نہیں تھا, اس کا مقصد تو بس انجوائمنٹ تھا, کمپنی دینا تھا. تو اگر کوئی حاجی بغیر مقصد کے کیا کرے, حج کرے, تو اب وہ نہ تو مسئلے مسائل کے سیکھنے کا اہتمام, نہ فضائل کے سیکھنے کا اہتمام, نہ دعاؤں کے سیکھنے کا اہتمام, نہ مناسک حج جو ہیں گویا وہ نبیوں نے دعائیں مانگی. ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی, انہوں نے کہا ارنا مناسکنا, ہم کو مناسک حج دکھلا دیجیے, اللہ سکھلا دیجیے. ان کو تو نبی کو تو فکر ہے کہ میں مناسک ہے, تو حج کے لیے جانے کا تو ارادہ ہے, لیکن حج کے مناسک کو سیکھنے کا جیسا اہتمام ہونا چاہیے وہ نہیں. تو حج کی اصل تیاری تو یہ ہے کہ مسائل سیکھیں, فضائل سیکھیں, دعاؤں کو سیکھیں. تو اس طرح سے اگر ہم اپنے حج کو, ایک تو حج کے کرنے کا اہتمام کریں, اور دوسرا گویا طریقے سے کرنے کا اگر اہتمام کریں, اس کی تیاری جس طرح کرنا ہو, جس طرح ہم اس بات کی تو تیاری کرتے ہیں کہ کوئی دعوتیں نہ چھوٹنے پائیں, اور جتنی لوگوں کی دعوتیں کھا کے جاتے ہیں, آتے ہیں ان سب کے لیے گفٹ لے کے آتے ہیں. یہ بات ایک الگ ہے, پرستل ہے, لیکن جیسا اہتمام ہم اس کا کرتے ہیں, اصل اہتمام تو اس بات کا کرنا چاہیے کہ جب ہم حج کے لیے جا رہے ہیں ہمارا حج مقبول ہو. ہم حج کے مقبول ہونے کے لیے کیا کریں, کیسی کوشش کریں, کیسی تیاری کریں. ایسی تیاری اور ایسی کوشش کر کے ہمیں اپنے حج کو ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ